رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں پہ دیکھیے ایک تو یا پہ مد بنی ہوئی ہے، مد بنا کے پھر آگے دیکھیے حمزہ کے بعد یا مشدد ہے، تو مشدد یا کو بہت اچھا مضبوطی جماؤ کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈھیلا ڈھیلا نہیں ملانا۔ پھر آگے دیکھیے کافہ، اس میں جب مد ختم ہوگی، اور یہ سب سے لمبی مد ہوتی ہے، 6 کاؤنٹ تک لمبی ہوتی ہے۔ جو اوپر مد آپ بنا رہے ہیں وہ 4 کاؤنٹ یا 5، یہ 6 کاؤنٹ ہے، زیادہ لمبی مد ہے۔ اچھی سی مد بنا کے پھر فا کے ساتھ اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ ملانا ہے، ڈھیلا ڈھیلا سا نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے نا، دال ساکن سے پہلے اس پہ حرکت نہیں لگی ہوئی، اور اس پہ حرکت نہیں لگی ہوئی ہوتی، اس پہ حرکت خود لگانی ہوتی جب اس لفظ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساکن حرف سے شروع ہوتا ہے یہ لفظ۔ جیسے یہ لفظ شروع ہوا ہے دال ساکن سے، ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ والا حمزہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے پڑھتے نا پچھلے لفظ سے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ اس کی حرکت تو ہوتی نہیں ہے۔ پچھلے لفظ سے ہم نے ملا کے پڑھا تو آمنوا ادخلوا پڑھا، اس کو حمزہ کو حرکت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس حمزہ کو تب حرکت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے جب اس لفظ سے ہم نے اٹھانا ہو، اس لفظ سے پڑھنا ہو، اس کو علیحدہ سے پڑھنا ہو اس لفظ کو، تو پھر اس کو حرکت لگاتے ہیں۔ اور حرکت لگانے کا عام سا سادہ سا اصول یہ ہے کہ اس لفظ کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے جو ساکن حرف سے شروع ہوا ہو، اور پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ کو مانا جاتا ہے، جو حمزہ بغیر حرکت کے لگا ہوا نا، حمزۃ الوصل پہلا حرف ہے، دوسرا حرف اس میں دال ساکن ہے، تیسرا حرف جس پہ حرکت ہے وہ اس پہ یہ پیش کی حرکت ہے۔ تو جب تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو ہم اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن میں جس میں تیسرے حرف پر پیش تو نظر آ رہی ہوگی ہمیں، لیکن وہ پیش عارضی طور پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس میں اصلی حرکت کوئی اور ہوتی ہے، تو وہ پھر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، وہ جب آئیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن عام طور پہ جو تیسرے حرف میں اگر پیش ہے تو پیش ہی حمزۃ الوصل کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ پیش ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے اس لفظ کو؟ اگر علیحدہ سے پڑھنا ہے ادخلوا، پیچھے جب ملا کے پڑھا پچھلے لفظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پڑھنے میں، آمنوا ادخلوا پڑھا جائے گا، لیکن جب اس لفظ سے شروع کریں گے تو پھر اس میں حرکت لگانی پڑتی ہے۔ تو تیسرے حرف پر پیش تھی تو ہم نے پیش ہی لگائی، اور تیسرے حرف پر اگر زبر ہو یا زیر ہو تو پھر ہم اس حمزۃ الوصل کو زیر کی حرکت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور بھی میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بتائی تھی کہ اگر اس حمزۃ الوصل کے بعد لام ساکن ہو تو پھر اس پہ زبر ہی لگتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اگر لام ساکن آئے گا پھر آپ نے تیسرے حرف کی حرکت کو نہیں دیکھنا ہوتا، یہ لکھ لیجئے، پھر زبر ہی لگتی ہے حمزۃ الوصل پہ۔ لام ساکن کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے پھر ہم نے تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق اس حمزہ کو حرکت دینی ہوتی ہے جو بغیر حرکت کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ادخلوا اس کو اس لیے پڑھا گیا، ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ادخلوا فی السلم کافۃ
خطوة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اب یہاں پہ دیکھیے پیچھے جو آپ نے خطوات الشیطان، ایک تو خو اور طا دونوں موٹے ہیں، پھر آگے باریک حروف ہیں، پھر شین مشدد ہے، اچھا ٹائم دیں گے. طا موٹا ہے تو طا کو بھی موٹا کریں گے، جب وقف کر رہے ہیں تو مد بھی موٹی ہی بنے گی، پوری مد موٹی. پھر نون کو ساکن کریں گے. اور یہاں پہ دیکھیے عدوم کیسا ایک مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ، دال کو واؤ کے ساتھ میں ملا رہی ہوں، تو آپ نے اسی طرح ادائیگی کرنی. اگر آپ کریں گے ڈھیلا ڈھیلا عدوم تو وہ غلط ہو جائے گی. عدو آپ نے بہت مضبوطی کے ساتھ واؤ کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے. انہ لکم عدو مبین. جب بھی واؤ مشدد آئے گا یا مشدد آئے گا تو آپ نے اس کو ڈھیلا ڈھیلا سا نہیں دوسرے حرف کے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے. اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ وہ جماؤں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملایا جائے گا. جیسے یہاں پہ ادائیگی کر رہی ہوں، یہاں پہ یا مشدد بھی آیا تھا، واؤ مشدد بھی آیا، تو دونوں کو بہت اچھے سے پڑھنا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا. فَإِن میں اخفا ہے، باریک اخفا رکھیں گے. زللتم ادغام شفوی ہے، پورا غنہ کریں گے. مم یہاں پہ اقلاب کا رول ہے، نون بدل گیا میم میں، میم کو غنہ کرتے ہوئے ادا کیجیے. جاءت یہاں پہ مد پہلے بنائیے، پھر تا میں ہمس کیجیے. کو مل میں 2 رولنگ کرنی ہے. کاف کے لیے پہلے ایک رولنگ، ایک دفعہ ہونٹوں کو گول کیا. میم کے لیے دونوں ہونٹ بند کیے، میم ادا کریں، پھر میم کی پیش کے لیے دوبارہ ہونٹ گول، 2 رولنگ ہو جائے گی. بینات البینات. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو یہ لفظ ہے، یہاں پہ بھی حمزۃ الوصل آ گیا، تو آپ دیکھ لیجئے حمزۃ الوصل کے بعد لام ساکن ہے، تو ہم نے اس کو البینات پڑھنا ہے اگر علیحدہ سے اس لفظ کو پڑھیں گے. پچھلے لفظ سے جب ملاتے ہیں حمزۃ الوصل پڑھا ہی نہیں جاتا، جیسے ہم نے پڑھا نا جاءتکم البینات پڑھ دیا. لیکن اگر علیحدہ سے اس لفظ کو جب بھی بولنا ہے تو البینات، یعنی جب حمزۃ الوصل کے بعد لام ہوگا ساکن تو پھر زبر لگائیں گے حمزۃ الوصل کو. اگر لام کے علاوہ کچھ اور حروف آئے ہوئے تو اس میں پھر تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق آپ حرکت لگاتے ہیں اس کو. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا. بینات میں یا جو مشدد آیا ہوا ہے نا، اس کو اچھا جماؤں کے ساتھ نبر کے ساتھ اٹھانا ہے، مضبوطی جماؤں کے ساتھ. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.